بيده سبحانه إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم وَلَمَنْ صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ہم یہ بات پڑھ آئے ہیں کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. جو بھی انسان پہ مصیبتیں آتی ہیں وہ اس کے اپنے ہی اعمال کی وجہ سے آتی ہیں، اپنے ہی ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اللہ رب العزت انسان کی بہت سی غلطیوں کو نظر انداز فرما دیتے ہیں. اگر انسانوں کی ہر غلطی پہ دنیا کے اندر ہی پکڑ شروع ہو جائے تو شاید دنیا میں ہم میں سے کوئی انسان بھی نہ بچ سکے. یہ اللہ رحیم و کریم کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ ہمیں بہت سی باتوں میں نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اللہ درگزر فرما دیتے ہیں. آج جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں اس میں اللہ اہل ایمان کی زندگی اور ان کے اعمال، ان کے طرز عمل کو بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو اللہ فرماتے ہیں کہ والذین یجتنبون کبائر الاسم. جو اہل ایمان ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، وہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں. انسان جو عمل کرتا ہے غلط کام، اس میں دو قسم کے گناہ ہیں. ایک تو کبیرہ گناہ ہے جو بڑے بڑے گناہ ہیں، ایک صغیرہ گناہ ہے. جو انسان کے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ اس کے نیک اعمال کی وجہ سے مٹاتا رہتا ہے. جس طرح ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات. جو دن کے اطراف میں نمازیں پڑھتے ہیں ان کا یہ عمل ایسا ہے کہ ان کے گناہوں کو مٹاتا چلا جاتا ہے. یہ دراصل نمازوں کو ادا کرنا ایک ریموور ہے. جس طرح بچے پینسل سے لکھتے ہیں، اگر کوئی لفظ غلط ہو جائے تو ریموور ربر سے صاف کر دیتے ہیں. اسی طرح انسان کے جو صغیرہ گناہ ہیں وہ اس کے نیک اعمال کی وجہ سے مٹا دیے جاتے ہیں. لیکن جو کبیرہ گناہ ہیں یہ بغیر توبہ کے ان کی معافی نہیں ہوتی.
تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، لیکن اچھا انسان، اچھا مومن جو ہے وہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، ان سے بچتا ہے، والفواحش، اور برائی فحاشی کے کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب وہ غصے میں آتا ہے بدلہ لینے کی طاقت کے باوجود معاف کر دیتا ہے، جس طرح کہ ہم انبیاء کی زندگی اور ان کے طرز عمل کو دیکھتے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا سلوک کیا تھا ان کے ساتھ؟ انہیں کنویں میں پھینک دیا کہ یہ وہیں سڑ کے مر جائے گا، لیکن اللہ رب العزت نے کنویں سے اٹھایا اور کہاں تک پہنچا دیا۔ اور جس وقت ایسا وقت آیا کہ وہی بھائی جنہوں نے انہیں مارنے کی کوشش کی وہ ان کے پاس بیکاری بن کے آ گئے، اور جب یہ سب کچھ پتا چلا تو پھر اس وقت کہا اب تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، بلکہ انہیں یہ بات کہہ دی لا تثریب علیکم اليوم، جو تمہیں آج کے بعد نہیں پوچھوں گا کہ تم نے زندگی میں میرے ساتھ کیا کیا۔ اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہو گیا، بیت اللہ کے اندر آپ نے نماز پڑھی، پھر بیت اللہ کے دروازے پہ آئے تو مشرکین بھی حرم کے چاروں طرف وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ آپ کی نظر ان مجرموں کے اوپر پڑی تو کہا تمہارے ساتھ اب کیا سلوک کروں میں؟ میرے ساتھ جو کیا 13 سال تم نے وہ تو تمہارے سامنے ہے، اب تمہارے ساتھ کیا کروں؟ انہوں نے کہا ہم وہی چاہتے ہیں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا۔ تو آپ نے بھی اس وقت فرمایا لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، جاؤ آج کے بعد تمہیں نہیں پوچھوں گا، تم سب آزاد ہو، میں کسی کو غلام بھی نہیں بناتا۔ جب انسان کے اندر طاقت اور قوت ہو تو وہ معاف کر دے تو اللہ کا یہ پسندیدہ انسان ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھیں، ہم لوگ نمازی بھی ہیں، صف اول کے نمازی، اپنے دل کے اندر جو گرہ باندھ لیں وہ ساری زندگی ختم نہیں کرتے۔ یہ مومن کی نشانی نہیں ہے، یہ انسان کے ایمان کے اندر نقص ڈال دیتا ہے۔ ہماری کو منتیں کرتا رہے کہ ہمیں معاف کر دو، ہم معاف نہیں کرتے۔ تو یہ طرز عمل اہل ایمان کا نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کہا وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، فحاشی کے کسی کام میں بھی نہیں جاتے، اور جب وہ غصے میں ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک صفت ان کی یہ بھی بتائی والذین استجابوا لربہم، ان کے رب کا حکم آتا ہے تو فوراً قبول کر لیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اب کریں گے، بلکہ وہ دوڑ پڑتے ہیں کہ ہمارے رب کا حکم آ گیا، اسی وقت اسے قبول کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اس نعمت سے نواز دے کہ جب ہم اپنے مالک کا کوئی حکم سنیں تو اسے قبول کر لیں۔ پھر فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اہل ایمان نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور یاد رکھیں ایک مومن، ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق یہ ہے کہ مومن اور مسلمان نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا۔ لیکن آج یہ گناہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ بجائے اس بات کے کہ اپنے اس گناہ پہ شرمندہ ہوں کہتے ہیں میں تم سے زیادہ بہتر مسلمان ہوں۔ اللہ اسے مسلمان تسلیم ہی نہیں کرتا، رسول اللہ ایسے انسان کو مسلمان ہی نہیں تسلیم کرتے جو نماز نہیں پڑھتا، تو ہم کہتے ہیں جی میں اچھا مسلمان ہوں۔
اسلام تو ہمارا چیک کرنا ہے ہمارے رب نے، اس کا معیار رسول اللہ نے بتانا. ہمیں نہ اپنے رب پہ اعتبار ہے نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ. بس اپنے آپ میں ہم بہت اچھے مسلمان ہیں، حالانکہ مسلمان کی علامت، اس کی نشانی اور قیامت کے دن اس کے لیے دلیل برہان نماز ہے. جس کے پاس نماز نہیں اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی اپنے اسلام کی، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو چھڑانے کی. اللہ رب العزت ہمیں جب تک زندہ ہیں نمازی بنائے، نماز پہ قائم رکھے، اور سب سے بڑی بات صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق دے. پھر فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى، ہر بات پہ اپنی ضد پہ نہیں اڑتے، بلکہ جو بھی کام کرنا ہے مشاورت سے کرتے ہیں. چاہے معاملات گھر کے ہوں، چاہے معاملات اپنے جو بھی کام یونٹ بنایا ہے اس پہ کرتے ہیں. تو جو ساتھ کام کرنے میں منسلک ہیں ان سے مشاورت کرنی یہ اہل ایمان کا شیوا ہے. ہٹ درمی اور اپنی ہی بات منوانی، چاہے وہ صحیح ہے یا غلط، یہ فرعون کا طرز عمل تھا کہ جب قوم کے لوگوں کو اصلاح کی توفیق ملی تو اس نے کہا جو میں سمجھتا ہوں وہ میں تمہیں بتاتا ہوں، اور میں ہی جو بات کرتا ہوں وہی سیدھی راہ ہے. جس طرح کہ آج ہمارے بعض سیاسی یا مذہبی رہنما وہ یہ بات ایسی ڈٹھائی اور بے شرمی سے کرتے ہیں کہ ہوتے بالکل غلط ہیں، کہ میں بالکل ٹھیک ہوں باقی سب لوگ غلط ہیں. العیاذ باللہ، یہ ایسی بات کرنے والا ایماندار نہیں ہوتا کہ جو یہ سمجھے کہ میں درست ہوں اور میری ہی بات درست ہے، حالانکہ بات اللہ اور اس کے رسول کی درست ہے. اور اہل ایمان کو یہ حکم دیا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، معاملات گھر کے ہیں یا کوئی بھی، جتنا آپ کی زندگی میں آپ کا پھیلاؤ ہے آپ کو مشاورت سے کام کرنا. اس کائنات میں رسول اللہ سے دانا کوئی نہیں انسان آیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی امر آتا تو آپ لوگوں سے مشاورت فرماتے ہیں. ہم احادیث کی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی بھی معاملہ ایسا نہیں تھا جس میں آپ نے کبار صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مشاورت نہ کی ہو. بدر کے قیدیوں کا معاملہ ہوا مشاورت کی، اور کوئی معاملہ ہوا مشاورت کی، کہیں نکلنا ہوتا، کسی مارکے کے لیے نکلنا ہوتا مشاورت کرتے. تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ یہ ہے، اور ہمارے لیے آپ کی ذات اسوہ ہے، ہمیں بھی اپنے معاملات کو مشاورت سے ادا کرنا چاہیے. اس سورت کا مین ٹاپک ہی یہ ہے کہ اس سورت کا نام ہی شورا ہے، اس لیے شورا کا مطلب مشاورت کرنا، ایک دوسرے سے مشورہ کر کے چلنا. اس میں خیر ہوتی ہے، بلکہ بعض دنا کا قول ہے اگر کوئی نہ ملے تو دیوار سے مشورہ کر لو. یعنی انسان کو مشورے کی اہمیت کے متعلق یہ بتایا کہ اگر تمہیں کوئی انسان نہیں ملتا تو دیوار سے مشورہ کر لو. تو اللہ رب العزت ہمیں بھی مشاورت سے اپنی زندگی کے معاملات چلانے کی توفیق دے. ایک فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. بخیل آدمی جو ہے یہ کمینہ بد فطرت ہوتا ہے، جو کسی کو بھلا کرنے پہ تیار نہیں، لیکن جو اللہ کے بندے ہیں، جو اہل ایمان ہیں، جن کی تعریف اللہ یہاں کر رہے ہیں، ان کی ایک صفت یہ بھی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، یعنی کوئی انسان انہیں تکلیف دیتا ہے، ان پہ ظلم کرتا ہے، ہم ینتصرون، وہ بدلہ لیتے ہیں. لیکن بدلہ کتنا، کیسے بدلہ لینا ہے، آگے اللہ فرماتے ہیں وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا،
جتنا کسی نے ظلم کیا ہے اتنا ہی بدلہ لینا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، وہ پورے کے پورے خاندان کے نام لکھوا دیتا ہے اب FIR میں۔ یہ ظلم ہے، یہ مظلوم ہونے کے باوجود ظالم بن گیا ہے۔ اللہ رب العزت ایک مقام پہ فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں مجرم نہ بنا دے، اعدلوا عدل کرنا، هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ تقوی کے قریب بات ہی ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اگر کسی نے برائی کی ہے تو اس برائی کا بدلہ اتنا ہی ہے جتنی اس نے کی ہے۔ فمن عفا، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا فمن عفا، جو شخص معاف کر دے، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کر لے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ پھر فرمایا وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، جو شخص بدلہ لیتا ہے ظلم کا، ظلم ہونے کے بعد اس پہ کوئی رستہ نہیں، یعنی اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ لیکن انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، ان کے اوپر رستہ، ان کے اوپر باز پرس ہے، یظلمون الناس، جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، ویبغون فی الارض بغیر الحق، اور زمین کے اوپر فساد پھیلاتے ہیں بغیر حق کے، سرکشی کرتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ایک ایسا معیار ہے جو ہمیں اپنی زندگی میں سوچ لینا چاہیے۔ اگر کوئی انسان کسی پہ ظلم کرتا ہے تو وہ اتنا ہی بدلہ لے سکتا ہے جتنا اس کے ساتھ ہوا، تو پھر اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ اس شخص سے محبت نہیں کرتا جو جتنا اس کے ساتھ ہوا اس سے زیادہ کسی کے ساتھ کرے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اگر کسی سے بدلہ لینا بھی چاہتے ہیں تو فقط اتنا، اگر ہمارے کہتے ہیں نا میری داڑھ تھلے آ پھر میں تینوں دساں گا، تو جب کوئی آدمی کسی کی ایسے ہاتھ میں آ جاتا ہے پھر وہ اس کے ساتھ وہ کرتا ہے، سمجھتا ہے جی میں حق پہ ہوں، اس نے میرے ساتھ کیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو شخص گالیاں ایک دوسرے کو نکالتے ہیں تو غلطی اس کی ہے جس نے گالی کا آغاز کیا، کوئی لڑائی کرتا ہے تو غلطی اس کی ہے جس نے لڑائی کا آغاز کیا، لیکن جب دوسرا آدمی جتنا اس نے کیا اس سے بڑھ کے کرے گا تو پھر وہ بھی ظالم شمار ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو شخص، ایک قاتل ہے دوسرا مقتول، اللہ دونوں کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ قاتل کی تو سمجھ آتی ہے، مقتول کو کیوں؟ آپ نے فرمایا دونوں ہی ایک دوسرے کے مارنے کے در پہ تھے، ایک کا بس چل گیا، اس نے مار لیا، دوسرا نہیں مار سکا، چاہتے دونوں ہی یہ تھے کہ ہم اس کو قتل کر دیں، تو اس لیے انہوں نے جو نیت کی تھی ایک دوسرے کو مارنے کی، اس کی وجہ سے دونوں ہی جہنم میں چلے گئے۔ تو یہ باتیں بہت اہم ہیں، ہم زندگی میں اسلام کے احکامات کے ان احکامات کو بھول چکے ہیں۔ ٹھیک ہے نماز روزہ یہ ہم کرتے ہیں، لیکن ان احکامات کی وجہ سے بہت سے لوگ ہلاکت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ پھر فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت حوصلہ مندوں کی بات ہے۔ جو حوصلہ مند انسان ہے وہ کچھ ہو بھی جائے تو درگزر کر دیتا ہے، اور یہ بات یاد رکھیں معاف کر دینے سے انسان وہ کچھ حاصل کر لیتا ہے جو لڑنے سے حاصل نہیں ہوتا۔ ایک شاعر نے ایک بات کہی ہے، کہتا ہے کہ اگر تم احسان کرو
تو کسی ایسے شخص پہ کرو جو احسان کو مانتا ہے اور وہ آپ کے احسان کی قدر کرتا ہے۔ کمینے آدمی پہ احسان نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھے گا کہ یہ شخص مجھ سے ڈر گیا، وہ اور بغاوت اور سرکشی پہ اترے گا۔ اور اگر کسی انسان کی کمینگی کا احساس ہوتا ہے تو پھر جو اس نے کیا ہے اس کا بدلہ اس سے لینا، یہی اہل ایمان کا طرز عمل اور وتیرہ ہے، یہی اللہ کا ہمیں مشورہ ہے۔ ایک مشورہ جو ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں، لیکن یہ وہ باتیں ہیں جس کا مشورہ ہمارا رب ہمیں دے رہا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے رب کے حکموں کو ماننے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔